السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا اس میں گرامی آپ کا شیخ صاحب؟ میرا نام ہے جی محمد کاشف. کہاں سے کال کیا محمد کاشف صاحب؟ بھائی جان لاہور سے. لاہور سے. کوئی کیا کام کیا آپ کا؟ پگڑی وغیرہ تو مولویوں جیسی ہے. عالم دین ہے. یعنی عالم دین ہے. آپ کو کیا لگتے ہیں؟ مجھے تو عالم دین کا لگتے ہیں آپ. ہیں؟ مجھے عالم دین لگتے ہیں. اللہ کے ولی. آپ اللہ کے ولی ہیں؟ اللہ کے سادے سے بندے ہیں انشاءاللہ. اللہ کا احسان ہے. اچھا. اللہ کی عطا ہے نا جی. مولوی ولایت. ہاں جی. مولوی نہیں ہے یار اللہ کی عطا نہیں ہوتی بندے. نہیں مولوی نہیں ہے. مولوی نہیں. کیا کام کیا ہے آپ کا؟ کام نہیں کرتے؟ کام کرتے ہیں لوگوں کی خدمت. اچھا چلیں. لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں. اچھا. اور سنائیں خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. بولیں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نام کیا بتایا؟ میں بھول گیا. پچھلی دفعہ نا میں بھول گیا نام آپ کا. نام کیا بتایا؟ نام میرا پورا میرا نام ہے محمد کاشف نوید. مکمل نام میرا محمد کاشف نوید. اوکے جناب، حکم کریں. کیا حکم ہے کاشف صاحب؟ اور آپ حکم یہی ہے، آپ کی باتیں وغیرہ سنتے ہیں. سادہ سا بندہ ہوں. آپ سے کیا اتنی زیادہ گفتگو کرنی ہے. علم تو سر آپ کے پاس ہے ہی ہے. ساری بکس آپ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، لوگوں کو معاملات سارے درست کرتے ہیں آگے پیچھے جو سے بھی ہے. لیکن ایک بات ہے، چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے. دیکھیں احکامات شریعت جو سے ہیں، اللہ کے حکم جو سے ہیں، جیسے ولایت کی بات ہو رہی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ابھی پیچھے ہو رہی تھی، انہوں نے سوال کیا ہے کیا اس طرح سلسلہ بائی سلسلہ آپ کے اندر بھی کوئی ایسے معاملات آئے ہیں جو ولایت کے منتقل ہوئے ہو؟ اچھا تو آپ صوفی ہیں. ہمارے نزدیک ولایت ولایت جو ہے، دیکھیں ہمارے نزدیک ولایت منحصر ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام. ولایت ان سے کیا مراد؟ ولایت یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے علوم اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق طاعت اور حق اتباع، یہ منحصر ہے 12 ائمہ اطہار علیہم السلام پر. اس کے بعد کسی کے پاس اس طرح کی ولایت نہیں ہے. علماء جو صادق ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام کے احادیث اور ان کے حجج عوام تک پہنچاتے ہیں، تو وہ ہیں، لیکن وہ کوئی نسب نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے. جو طالب علم کرے احادیث روایات اہل بیت علیہم السلام کے فرامین، ان کے سنن اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ سیکھ لے، عوام تک پہنچا دیں. اگر وہ صحیح پہنچا رہے ہیں تو ان کی طاعت اور ان کی تصدیق واجب ہے، اور اگر نہیں صحیح پہنچا رہا ہے تو پھر ان کو ٹکرانا ضروری ہے. لیکن جہاں تک تصوف ہے تو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مذہب میں تصوف جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اہل بیت علیہم السلام نے یہ کوئی کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کسی پیر کی مریدی کریں. اور جو کام جو صوفیہ حضرات کرتے ہیں، جو چلہ نکالتے ہیں، جو ان کے پاس جو ریاضتیں ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر یہ کوئی شرعی چیز ہے، دیکھیں اکثر تو وہ جو کرتے ہیں اس کی جو آیا روایت ہوتی نہیں ہے، ایسے اپنے سے وہ انہوں نے بنا لیا ہوتا ہے. لیکن جو چیزیں شرعی ہیں، مثلا فلان دعا پڑھنا ہے، فلان آیا سورہ پڑھیں، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کے لیے کسی پیری مریدی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کتاب میں موجود ہے. اگر کوئی کسی آپ کو اس کتاب پہ اعتماد ہے تو وہ فلان آیا کو پڑھیں شب جمعہ، اس کا ثواب ہے. نماز شب پڑھیں، اس کا ثواب ہے. توبہ کریں، اس کا ثواب ہے. تو یہ کرنا چیزیں، اس کے لیے کسی پیری مریدی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا بالخصوص احادیث موجود ہیں صوفیاء کی مذمت میں، کہ اہل بیت علیہ السلام نے اہل تصوف سے برات کا اظہار کیا ہے، اور اپنے شیعوں کو فرمایا کہ صوفیوں سے دور رہو جی، اور صوفیوں کا کبھی اتباع نہ کرنا اور کبھی ان کی تصدیق نہ کرنا. جی سر بولیں. دیکھیں انسان اللہ سے پناہ تو مانگتا ہے. جی پناہ مانگتا ہے. جی بالکل. اس کا تصوف سے کیا کام ہے؟ شیطان مردود کی گناہوں سے بچنے کی. نماز پڑھتا ہے تو ہدایت تو ملتی ہے نا اللہ کی طرف سے، لیکن گناہوں سے رکتا نہیں ہے. تو پھر کہاں جائے وہ بندہ؟ بتائیں آپ کے جو دیکھیں ہم پنچ پاک کو ماننے والے ہیں، اللہ رسول کا صدقہ کھانے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور ان سے محبت کرنے والوں پہ جان نثار ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے جو خاک ہے نا پاؤں کے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. ہم بس ان کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی ہے نا، یہ ہمارا احسان ہے. ہمیں اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ایسی ہستیاں سے ہمیں فیض ملا ہے، ان کے جانے کے بعد بھی مل رہا ہے. جیسے آپ فرما رہے تھے پچھلی نشست میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام، جو بھی آپ کو سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے،
تو وہ ان کی تصور میں اگر آپ بجائے تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. فرما رہے تھے نا پیچھے دنوں میں جی جی تو بزرگوں کی ہوئی ہے. تو یہ تو عطا ہوتی ہے نا انسان کو اللہ کی طرف سے, اس کو چاہے وہ عطا کر دے. تو پھر تعلق تو ہے نا اللہ کا, اللہ کے ولیوں کے ساتھ. وہ ولایت کے بادشاہ ہیں, اللہ نے ان کو بادشاہی دی ہے, تو آگے منتقل بھی تو کسی کو کی ہوگی نا یار. عرض یہی ہے کہ ولایت منحصر ہے 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام کو, جن کو اللہ نے فرمایا, اور اتباع ان کی واجب کہاں ہے. جائیں گے بھائی جان؟ باقی وہی, باقی اس میں پوری جو اختلافات امت اسی ہے, چیز کا ہی ہے نا, پوری امت کا اتباع کرنا ہے کس کی؟ وجہ سے تو آ رہے ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کی. اور علماء کا تعلق جہاں تک ہے, جب تک وہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. کوئی عالم آگے کہہ دینا کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے یا میں نے خواب میں فلان چیز دیکھا, وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مکاشفہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ میں نے مکاشفے میں, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عطا ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے مکاشفہ؟ وہ خواب جیسا ہوتا ہے. مکاشفہ اور خواب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. یہ آنکھ بند کرنے سے نہیں ہوتا بھائی جان, میری بات سے روح کا تعلق آنکھ کے بند کرنے سے یہ چیزیں جو آپ ان کا مجھے پتہ ہے, یہ بہت سارے صوفی حضرات ہیں, اصل یہ لوگ جنات وغیرہ دیکھنا اور پتہ. دیکھیں بھائی جان میری بات سنیں, ایک درخت کا جو پتہ ہوتا ہے نا, ایک درخت کا پتہ, عام سادہ درخت کا جو پتہ ہوتا ہے, وہ کسی بھی دنیا میں کسی کونے میں جائے نا, وہ اپنی نسل کا بتاتا ہے کہ میں کس درخت کا پتہ ہوں. ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا جی, اس کے پاس اللہ کا پتہ ہوتا ہے, اللہ اس کو عطا کرتا ہے. دو تو ہستی ہیں, ایک نبوت ہے, ایک ولایت ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آگے ولایت منتقل نہیں ہوتی؟ نبوت کتابی معاملات میں تو سب کے اختلافات ہیں. نبوت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے, ولایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے, اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو دی ہے, دوسروں کو نہیں دی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کس کی اتباع واجب ہے؟ کس کی اتباع واجب ہے؟ ان علماء کی, جب تک کہ وہ اپنی رائے نہیں بتاتے, جب تک کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں آپ تک پہنچاتی ہیں. علماء اگر یہ چھوڑ دیں بھائی, کہہ دیں کہ بھائی آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں نہیں سمجھ آ سکتی, آپ سنیں, ہم آپ کو اپنے نظریات بتائیں گے, اور یا یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمیں خواب میں فلان چیز نظر آیا, مکاشفہ ہوا ہے, ہمیں اللہ نے دیا. یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ سب یہ سب جو ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, بندہ کا اللہ سے تعلق ہے. خواب سے کوئی خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. کیا عطا ہوئی ہے؟ کس کو کیا عطا؟ آپ کو کیا عطا ہوئی ہے؟ آپ سنائیں یار. اس کو یار عطا تو ذات ہوتی ہے نا. کیا عطا ہوئی ہے؟ آپ کس کو عطا کریں گے؟ اللہ. آپ بتائیں نا, آپ کو کیا عطا ہوئی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ میرا چھوڑے, میں تو سادہ سا بتا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انسان اللہ سے پناہ مانگتا ہے. آپ لوگ جو اپنے صوفیوں کے لیے ادعا کرتے ہیں کہ اس کو فلان چیز عطا ہوئی ہے, اس کی شریعت میں اس کی صوفی کا نام لیا بھائی؟ میری بات سنیں, میں نے کسی صوفی کا نام نہیں لیا. آپ صوفیوں کے متعلق اللہ کی عطا اگر دیکھیں, نہیں میں کسی کا نام ہی نہیں لیا, کہیں پہ بھی نہیں لیا. میں نے یہ کہا کہ پناہ, اللہ سے پناہ مانگتا ہے, نماز پڑھتا ہے, گناہوں سے کیوں نہیں بچتا. جیسے پچھلی دفعہ میں آیا ہوں نا, 4 حصوں میں آیا تھا, تو آپ نے امامہ دیکھا میرے ساتھ میں, تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا, شاید آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے نا جی, تو سنت تو وہی ہے نا, سنت تو اللہ کا حکم ہے نا جی, وہی ہے, عام چیز تو ہے نہیں ہے نا, خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے, عطا کیا گیا. یہ قرآن اور سنت وہ دونوں وہی کی شکل میں ہوا ہے. آگے جو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ امت کا کام ہے نا جی, اور امت تک پہنچانا اولیاء اللہ کے ولیوں کا کام ہے نا جی. دو تو چیزیں, تیسرا کوئی کھاتا کون ہے بھائی؟ اللہ کے ولی کون ہے آپ کے نزدیک؟ اللہ کے ولی کون ہے بھائی؟ یہ سارے صحابہ اللہ کے ولی ہیں یار. اولیاء کرام جتنے بھی چلتے آ رہے ہیں, کس پہ آپ انکاری کر سکتے ہیں؟ میں اس چیز پہ اختلاف نہیں کر رہا, میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جن صحابہ پہ حد جاری ہوئی ہے وہ بھی اللہ کے ولی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں نا, آپ دیکھیں, مجھے بتائیں, یہ آپ بکس کھولتے ہیں نا, ٹانگیں کھینچتے ہیں, کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, وہ کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. ہدایت کی طرف لے کے جانا چاہیے نا انسانوں کو. ٹھیک ہے نا جی, گناہ سے بچے, نماز پڑھتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر آپ مسجد جاتا ہے جی, وہ پروفیسر ہے, وہ پروفیسر ہی پڑھے گا. میری بات سن, تو اسی مسجد جان دے ہو. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان. کڑی مسجد, اللہ کا احسان. مسجد کی نا کئی مسجد ہیں, انوار مدینہ. اپنے عالم نو اتنے لے کے آ, تسی عالم نال اساں گل کر رہے ہیں اتنے اس پروگرام وچ. یار میں آپ سے ایک عام بندے ایک سوال کرے, ایک عام سا سادہ سا مثال, سادی سی بات کر رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں. کتابوں کو چھیڑیں گے نا, خطاب بھائی جان میری بات ہو, کتابوں کو چھیڑتے نا, اختلافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. سارے عقائد والے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. جتنے عرصے سے آپ کو بھی سن رہا ہوں, اہل سنی کو بھی سن رہا ہوں, آپ کے تشریح بنے آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی حق کی بات بھی تو ہوتی ہے نا, جو عطا ہوتی ہے. کوئی دعویٰ کرتا کہ یار میں اللہ کا سوال کیا آپ کا, سوال کیا ہوئی ہے, ہم وقت عطا کیسے ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کی بات کیسے عطا ہوتی ہے؟ عبادت یعنی قرآن کے علاوہ, حدیث کے علاوہ, قرآن سنت حدیث کے شریعت کے علاوہ کوئی چیز اور بھی ہے جو عطا ہوتی ہے؟
وہ کیا؟ بھائی جان یہ جو آپ بیعت کہہ رہے ہیں، اہل بیعت کون سی چلتی آ رہی ہے، نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، جنہوں نے بیعت لی ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، حضرت کریم اللہ اہل وجہ سے بیت ہے، چلتا اہل آگے آ رہا بیعت ہے، وہ نہیں آگے ہے ہے نہیں۔ چلو آپ جو میں بیعت دوسری کہہ رہا ہوں جو ہاتھ سے کی جاتی ہے نا، کسی کے ہاتھ میں سپرد کرتا ہے اپنے آپ کو نا، ساتھی وہ کی اور بات چیز کر ہے رہا ہوں نا، بھائی۔ الفاظ میں کوئی ہیر پھیر ہو جاتا ہے۔ تو سوال کیا ہاں بھائی جی، صاحب؟ وہ کہاں سے کاشف ملتی ہے؟ وہ کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت کہاں سے ملتی ہے بتائیں؟ ہدایت قرآن اور پڑھنے سے سنت سے، ملتی ہے؟ قرآن اور سنت سے ملتی ایسے ملتی ہے؟ لوگ تو سارے عمل کیوں جاتے ہیں، قائم کیوں نہیں رہتے بتائیں نا؟ ہے۔ ہاں قائم نہیں رہتے نا، گر جاتے ہیں۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے بھائی، ہر بندہ اللہ کو مانتا ہے نا جی جی بالکل، جاتا اللہ غفور گر رحیم جاتا ہے۔ ہے، اگر کوئی شخص اختلافات کرتا ہے۔ اپنی طرف سے اگر انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب، اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ اگر کوئی کسی بندہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اگر فوراً توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے۔ یار میری بات سنیں اس نا کا بھائی جان، یہ تو مطلب یہ بچپن نہیں سے ہے، سنتے آ رہے ہیں۔ اس کا توبہ یہ تصوف نہیں سے ہے بھائی توبہ، آپ کہتے توبہ سے یہ مراد، یار آپ مولانا آپ ولایت کی طرف نہ جائیں، وہ کی طرف نہ ساتھی ساتھی بات سو کریں، وہ قرآن کوئی حدیث سے حوالہ دے دیں، کوئی سب کا ٹائم ضائع صوفیہ کر کو رہے ہیں پکڑ لیتے ہیں تو آپ سوال کریں، آپ کا نہیں سوال مجھ کر سے رہا کیا نا، ہے؟ سوال نہیں کر رہا سوال یہ کر رہا ہوں، دیکھیں سوال ہی تو کیا نا کہ پناہ کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ ملے گی سارے اور کہتے ہیں اللہ کو کے چننا ولی سے پڑے گا نا پناہ یار۔ ملے گی۔ ہاں اوکے تو بھائی۔ اللہ کے ولی کے پاس عطا ہوگی نا، اللہ کی، اللہ کا نور اس کے اندر داخل ہوگا نا، ہوں۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا بتائیں؟ اللہ کا نور کو مانتے ہیں، اللہ کا نور ہے نا، اس کا روح کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بندے کی روح کا اللہ سے تعلق ہے کہ نہیں؟ اللہ کا مخلوق ہے، اس کی تخلیق کہاں سے ہوئی؟ نہیں، روح کی بات کر رہا ہوں، روح کی تخلیق اللہ کس نے نے کی ہے؟ اللہ نے خلق کیا، اللہ نے خلق کیا۔ اس کو عطا بھی تو کچھ کیا نا ساتھ میں، عطا کیا؟ جی عطا بہت کچھ عطا تو بات میں صوفیوں کو کیا کہ نہیں کیا؟ اوکے بھائی، اور بھائی دیکھیں ہدایت کے لیے جو ہے نا، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ صوفیوں کو شریعت کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی ہے تو یہ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، کہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور بھی ہادی ہیں، ہادی اور بھی ہیں نا آپ کے اولیاء، یہ سراسر جہل ہے اور سراسر بدعت ہے اور سراسر ضلالت ہے۔ ہادی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہادی نہیں۔ علماء کا کام یہ ہے کہ عوام تک ائمہ علیہ السلام کی باتیں پہنچائیں، ان کی شریعت پہنچا دیں، ٹھیک ہے نا، یہ علماء کا کام ہے۔ آپ جو کہتے ہیں ان کو عطا ہوتی ہے، ان کو عطا ہوتی ہے، عطا ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو صوفیاء کے متعلق ہے نا، یہ بہت سارے صوفی فراڈی یہ جو ہے جن وغیرہ سے علوم غریبہ سے ایک دو من کو یار جنات والے صوفی تھوڑی ہوتی ہے بھائی، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ یار خناس، بالکل یہ صوفی اور عرفاء یہ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں۔ جنات سے کیا تعلق ہے ہمارا؟ بالکل یہ تعلق نہیں ہے بھائی، ہمارا تعلق ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے حبیبوں سے۔ ہاں وہ بجے شیاطین کون کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کیوں دیکھیں، اور آپ اپنے عالم کو لے آئے نا، میں آپ سے بات کرتا ہوں، عالم کو لے کے آؤ، اپنے عالم کو کم سمجھیں کہ بھائی کہ آپ کے صوفیوں کو، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ عالم ہیں، میں عالم ہوں، آپ نہیں ہے نا، آپ عالم ہیں، آپ کے وسیلہ آپ میں جو فرما رہے ہیں کہ صوفیوں اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بھائی، آپ میری کہہ رہے ہیں بات سنیں، تھوڑی سی بات سنیں، آپ صلاحی گفتگو کریں نا، دیکھیں آپ سن لیں، آپ سن لیں، میری بات کو آپ جو یہ جملہ بار بار کہہ رہے ہیں نا، آپ سن لیں بھائی، سن لیں، ہمیں بات کرنے دینا، آپ جو فرما رہے ہیں بار بار کہ عطا ہوتی ہے، عطا ہوتی بات کر رہے ہیں نا، میرے بتائیں، اس کو اتار دیتے ہیں نا، لیکن بتائیں گے پناہ کیسے ملتی ہے، بتائیں نا اللہ سے چلو کیسے 2 منٹ پناہ آپ ملے بات گی؟ کریں، 2 منٹ آپ کا، اس کے بعد میں آپ سے گفتگو ختم ہے، بسم اللہ بات کریں، 2 منٹ جو مرضی دیکھیں بھائی میری بات سنیں نا، آپ نہیں، بات یہ نہیں ہے بھائی، میرے بات اس ایسی بات نہ کریں، آپ کے پاس دلیلیں بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے جتنے بندے بھی آپ کے پاس دلیلیں لے کے آتے ہیں نا، آپ ان کو رد کر دیتے ہیں۔ بات اس کی نہیں ہے، بات میں اللہ کی پناہ کی کہتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہے، مانگتا ہے کہ ان لوگوں میں شامل کرتے، وہ لوگ دنیا میں ہیں نا، ختم تو نہیں نہ ہوئے۔ حضرت امام مہدی سرکار کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے دنیا میں علیہ السلام نے آنا ہے نا، تو ان میں شامل ہونا پڑے گا کہ نہیں پڑا ہونا، لیکن ان سے پہلے بھی تو دنیا میں کوئی اللہ کے دوست ہیں نا، جو ان کے قریب جائیں تو وہ اللہ کے قریب لے جائے۔ میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں، تو اس کی کیسے تلاش کریں، ان کو کیسے پہچانے؟ ٹھیک ہے نا، آپ ٹائم نہ لگائیں یار، آپ بات کریں بھائی جان، لیکن ایزی ہو کے بات کریں نا، کتابوں سے بات، آپ اللہ کے رسول کے احکامات کو بیان تو کر سکتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ کبھی کسی کی آپ ضرب پکڑتے ہیں، کسی کی پکڑتے ہیں، کسی کی آپ کو جو مرضی کہتے رہتے ہیں، بات یہ نہیں ہے بھائی، بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے آپ بیٹھے ہیں نا جی، علماء بن کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، لوگ لے کے آتے ہیں، تو آپ کا کام ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو سننا، پھر اس بندے کو قائل کرنا۔ جب آپ اس سے اختلاف کریں گے، اس کو کہیں گے بھی آپ فلانے علماء کو لے کے آؤ، فلانے بندے کو لے کے آؤ، اللہ کے لیے بندے ڈھونڈنے شروع کر دیں وہاں پہ، اس بندے کی آپ پہچان دے دیں
کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، آپ اس کے پاس جائیں، یہ آپ کو اللہ کا ذکر دے گا، آپ کو فاقہ نہیں ہو رہا کہ آپ ایسا عمل کریں، اس طرح یہ تربیت حاصل کریں، یہ معاملہ آپ کسی کو مانتے ہی نہیں، آپ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہی نہیں، تو پھر بتائیں پھر کیا ہے؟ علماء رہ گئے پیچھے سارے معاملہ، تو وہ پھر اختلاف ہی ہیں سارے یار، کس کی طرف جائیں بتائیں، خود ہی فیصلہ کر دیں۔ ایک سنت ہے، سنت کو ترک کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے مجھے بتائیں؟ تو ہم اگر یہ مسلمان آتا ہے بغیر داڑھی کے آتا ہے، کیا آپ اس کی بتائیں گے وہ سنت کو ترک کرتا ہے وہ گناہ گار ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پوچھے کبھی اس سے وہ گناہ گار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنت موقدہ امامہ شریف ہے کہ نہیں ہے بتائیں؟ یہ تھینک یو انعام سر، کے لیے اللہ آپ کو رسول جزائے صلی اللہ خیر دے۔ علیہ وسلم شیخ کاشف صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اڈے نال گل کرندا بڑا لطف آیا سانو، اور ناظرین کرام نو اڈے خدمت وچ عرض ہے کہ صوفیاں نو کچھ نہیں عطا ہویا ہے، سب فراڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں کہ آپ صوفیوں سے کچھ لے لیں، کچھ ذکر جا کے لے لیں، یہ کوئی کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر حدیث روایت ہے، اگر کوئی چیز شریعت میں ہے کہ اس ذکر پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے، تو اس کے لیے کسی صوفی کی اجازت نہیں ہے، وہ خود آ کے وہ اپنا کوئی تقریر کرے نا، صوفی پیری مریدی نہ بنائے، ممبر پہ آ کے کہہ دے کہ بھئی یہ کتاب لکھ دے کہ بھئی یہ اذکار ہیں مستحب ہیں، اس کو پڑھو، یہ احادیث اس کے ہیں۔ صوفیوں کے جو اذکار ہیں اکثر اپنے بنائے من گڑت ہے، اپنے ہیں، اس فلان چیز کو اتنا پڑھو، فلان چیز کو اتنا پڑھو، فلان چیز کو اتنا پڑھو، اور یہ چیزیں جو اس کا اصل یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو صوفیوں کی جو اذکار ہیں اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ بڑے بڑے صوفی وہی اپنی کتابوں میں جو چپکے سے لکھتے ہیں، وہ دوسروں کو نہیں بتاتے، یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ تم یا علی کہہ دو یا شیطان کہہ دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جب آپ کا دھیان ایک ہی طرف مرکوز ہو جاتا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں روزانہ یہ فلان چیز 1000 دفعہ پڑھو 40 دن تک، اور فلان کالا نہ کہو، فلان کامیاب نہ کرو، تو اس کا سائیکولوجیکل اثر ہوتا ہے، اس کا آپ کے اوپر اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور پھر کچھ شیاطین کے بھی ان کے ساتھ کنیکشنز ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس شخص کو خواب میں کچھ نظر آ جاتا ہے، یعنی آپ جو ہے نا جو مرضی ذکر پڑھیں، یہ چیز جو یہ اذکار وغیرہ کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ اصل اس کا یہود سے ہے، کرسچن کے پاس یہ بہت زیادہ ہے، امریکہ میں یہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہی تصوف کی باتیں ہیں، بالکل یعنی بالکل تصوف۔ آپ یہودیوں کی جو ان کے خطبے وغیرہ سنتے ہیں نا، بالکل ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی صوفی کے ممبر کے نیچے بیٹھے ہیں، وہی باتیں، زیادہ فرق نہیں ہے۔ اصل تصوف جو ہے یہ یہودیوں کا علم ہے اور کرسچنز کا علم ہے، یہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور عرض یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ذکر کرو، اسی بات کو آپ ہندوازم میں جائیں تو وہ آپ کو ذکر دے گا، ان کا جو پیر ہوتا ہے ہندوؤں کا، یہودی مذہب میں جائیں گے تو ان کا جو عالم ہوگا وہ اسی طرح آپ کو ذکر دے گا، ان کا جو علم ہوتا ہے اس مسئلے میں کافی ان کے پاس، جس طرح مسلمانوں میں تصوف ہے، عرفان ہے، اسی طرح ان کے پاس علوم ہے، اس طرح کے باطنی علوم ہے، تو یہ سب شیاطین کے علوم ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق، شریعت وہی ہے بھائی، ہدایت وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہ السلام، بھائی کسی اور کو کوئی چیز عطا نہیں ہوئی ہے، یہ سب بکواس ہے، صوفیوں کو بعض احکام ان کو عطا ہوئی ہے، ان کے پاس ہے، پیغمبر کے تھرو نہیں ہے بھائی، ان کو ملا ہے، یہ سب بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کفر باللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جی، العالم ربانی وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں عوام تک پہنچائیں کہ بھئی فلان زیارت پڑھو گے، فلان دعا پڑھو گے، فلان قرآن کی آیت پڑھو گے، اس کی اتنی ثواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اور اس کا طریقہ کار پیری مریدی نہیں ہے کہ آپ میرے مرید بنے، اس طرح کی باتیں، بہرحال تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تسی اپنے عالم نو اتنے لے کے آنا، کاشف را اپنے عالم کو لے کے آؤ، آپ کے عالم کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اور آپ سب کے لیے لے کے آتے ہیں مفتی محمد وسیم صاحب کو۔